سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا خلق الجن والانس الا لیعبدون یعنی اس میں انسان کی پیدائش کا مقصد بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا گیا بہت ہی صاف اور واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقصد کو بیان فرما دیا کسی قسم کے بھی اس میں کنفیوژن نہ رہے کہ ہم کیوں آئے اس دنیا میں اور مقصد ہمارا کیا تھا جب ہم واپس جائیں گے تو اسی مقصد کے مطابق ہم سے پوچھا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا کیا تم نے اس مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا بس یہ ہے زندگی ساری چاہے اب 60 سال ہو 70 سال ہو 100 سال ہو مقصد یہ ہے یہاں جانے کا کہ بھئی تمہیں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا تم نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا مقصد کیا بتایا عبادت بس ایک ہی مقصد ہے ہمارے یہاں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں عبادت کئی مفہوم ہیں لیکن عام حالات جو اکثر مفہوم اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے اللہ کی بندگی اختیار کی جائے اور اس بندگی کا اظہار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جائے جس طریقے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ہمارے وہ سارے ہمارا اظہار بندگی ہیں حقیقت میں یعنی نماز جو ہے وہ کیا ہے ہماری بندگی کا اظہار کرتی ہے روزہ حج زکوٰۃ یہ 5 چیزیں لیکن میکس مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد جو بنایا اور عبادت بتایا اگر اس مقصد کو ہم دیکھیں تو یہ سارے کرتے تھے کون سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ایسی تھی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی تھی جس کو اللہ نے پیدا فرمایا سارے کرتے تھے بڑی اعلیٰ عبادت کرتے تھے اللہ نے پیدا عبادت کے لیے کیا تھا فرشتوں کو چھوڑیں
کئی جگہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو میری عبادت کرتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عبادت کرے اور اس کا وجود ہو وہ عبادت نہ کرے، یہ ناممکن ہے. ہر چیز عبادت کر رہی ہے. تو انسان کے ساتھ کیا خصوصیت تھی کہ اس کو عبادت کے لیے بھیجا؟ کوشچن سمجھ بات سوچتے اس پر کہ وہ کون سی عبادت تھی جو سارے تو عبادت کر رہے ہیں آلریڈی. انسان کو بھی عبادت کے لیے بھیجا. وہ کیا بھائی دنیا بنائی، سب کچھ معاملات ہوئے، سارا ہوا صرف اس لیے کہ عبادت کے لیے. آئیے آپ دیکھیں جتنی بھی اللہ کی کائنات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مختلف بات کرتے ہیں. ہر ایک اللہ نے مخصوص کی ہے عبادت. آپ دیکھیں کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے. کسی کی عبادت درود پڑھنا ہے، پتا عبادت کر رہا ہے، چیونٹی عبادت کر رہی ہے، مچھلی عبادت کر رہی ہے، پانی عبادت کر رہا ہے، یہ بھی عبادت کر رہا ہے. ہر چیز زندہ ہے. جو وجود رکھتی ہے وہ اللہ کو ضرور یاد کرتی ہے. دیکھتے ایک خاص اللہ کی کائنات ہے، اور پھر وہ کرے کیسے نا، مجال کیسے نہ کرے. تو انسان کو جو پیدا کیا سب کے لیے کہ مخصوص عبادت کو سجدے میں کو کس طرح اللہ نے ہر ایک عبادت کا ایک طریقہ مقرر فرمایا. تو اب انسان کو پیدا کیا، عبادات ساری موجود، تو آخر انسان کی بھی کوئی عبادت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نماز والی ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، تسبیحات ہو رہی ہے، درود ہو رہا ہے، ہر چیز ہو رہا ہے. انسان کو کون سی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا؟ سبحان اللہ. سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ہمیں سوچنا ہے یہ بات کہ ہم وہ عبادت کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. انسان کو اشرف بنائے، تمام حقوق سے اونچا ہے انسان. تو ظاہر ہے اس کی عبادت بھی کوئی منفرد عبادت ہوگی ڈیفینیٹلی. یہ کیا ہوگا نماز تو سب پڑھیں، سجدہ کر، تم بھی سجدہ کر لو، تم بھی نماز پڑھ لو، ایسی نہیں ہو سکتا. یقیناً انسان کی کوئی عبادت اللہ نے جو مقرر کی ہے، جس طرح سب کی ہے، ہماری بھی کوئی عبادت مقرر ڈیفینیٹلی ہے، جس کو اللہ نے کہا تمہارا کام عبادت کرنا ہے. اب یہ ہے سب سے بڑی چیز کہ بندے کی عبادت کیا ہے، ہماری کیا عبادت ہے. جی باتوں کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ اذکار سب کر رہے ہیں، یہ ساری کائنات کر رہی ہے کیونکہ ہم اشرف ہیں. اور عجیب طریقے سے ہماری تخلیق ہوئی ہے اللہ نے. جو صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں مخلوق میں ہر ایک میں یہ اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. اپروچ ہی ہماری ڈفرینٹ ہے، پیدائش ہی ہماری ڈفرینٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان میں یہ صفت رکھ دی کہ جو ساری کائنات عبادت کر رہی ہے وہ تو بھی کرے گا. سجدے بھی کرے گا، نماز بھی پڑھے. کتنی بڑی صلاحیت دی ہے. وہ تو منفرد کر رہے ہیں لیکن تو اتنی بڑی چیز ہے، تو یہ کر سکتا ہے. ہر چیز اللہ نے، پوری کائنات کی عبادت اللہ نے ہمارے اندر طے کر دی. یہ تو ایک جنرل عبادت ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں عبادت کرنی ہے. ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے. جو بھی ہمارے عبادت اللہ نے کہا عبادت ہم تو کریں گے، لیکن اس کے علاوہ حقیقت میں جو عبادت انسان کو دی گئی ہے وہ ہے غور طلب چیز. وہ کیا ہے؟ کیوں کہ اصل جو انسان کی بخشش ہوگی اس عبادت پہ ہوگی. یہ جو عبادت ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو ہیں بخشش ان پر نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے، ان سے انسان کے درجات بلند ہوں گے. ذرا نقطہ میرا سن لیں. جو بزرگ دین نے بتائی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. وہ اپنی طرف سے کوئی بات میں نکال نہیں رہا، کوئی سبق دوہرا رہا ہوں. اب دیکھیں، غور کریں کہ وہ عبادت ہم کرتے نہیں کرتے. اب وہ ایسی عبادت ہے کہ صرف انسان کر سکتا ہے، اور کائنات میں کسی کو ہے ہی نہیں عبادت کرنے کا معاملہ. نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے، نہ کوئی پرندہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کائنات میں نہیں کر سکتا.
بالخصوص صرف اور صرف انسانی وہ عبادت کر سکتا ہے. کیا عبادت ہوئی بتائیں. اور اسی عبادت پر یہ جو ہماری عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج تک، یہ نجات نہیں دلائیں گی، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ وہ عبادت تک ہماری دیکھی جائے گی جس عبادت کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے. اگر وہ عبادت ہماری صحیح ہوئی تو پھر یہ ساری کے ساری عبادات ہماری قبول ہوں گی اور اس سے ہمارے درجات بلند ہوئی جنت میں ہوئے گی. جو ہمیں عبادت دی ہے وہ ہمیں کس سے بچائے گی؟ جہنم سے بچائے گی. اور یہ جو عبادت ہے پوری کائنات کی جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے درجات کو بلند کرے گی جنت کے اندر. دونوں عبادت کام آئے گی، لیکن بخشش اس عبادت سے ہوگی جو عبادت اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے. اب سوال جو ہوتا ہے کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیں وہ کون سی عبادت ہے؟ جواب دیں. اگر ہمیں عبادت ہی نہیں پتا تو اس کو ہم وہ عبادت کرتے ہی نہیں. جب ہم وہ عبادت کرتے ہی نہیں تو مجھے بتائیں ہم تو مقصد کو پورا ہی نہیں کر رہے. ہم تو اسی بات پہ اکتفا کریں گے جو آلریڈی کائنات کر رہی ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ وہ تو ساری کر رہے ہیں. ہماری عبادت کون سی ہے جو ہم سے پوچھی جائے گی اور اسی سے ہماری بخشش ہوگی. اگر وہ ہماری صحیح نہیں ہے تو یہ ساری عبادت بھی فیل ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ ساری عبادت فیل ہو جائے گی. سب ڈیپینڈ اسی عبادت پہ ہے. تو مجھے بتائیں وہ کون سی عبادت؟ نہیں پتا؟ پتہ ہے آپ، لیکن اس کا شعور نہیں ہے، امپورٹنس نہیں ہے، اس کو ہم عبادت سمجھتے ہی نہیں ہے. اور کتنی بڑی عبادت ہے آپ کو سوچیں. اور کوئی نہیں کر سکتا، کسی نے صلاحیت رکھی نہیں اس بات کو. اس عبادت کے لیے اللہ نے پوری دنیا کو سجایا ہے. ہمارے لیے مخصوص ایک طرز پہ دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے. اس عبادت کو کرنے کے لیے خاص چیزوں کو پیدا فرمایا. دنیا کو خاص رنگ میں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اس دنیا کو جو بنایا اس میں پورا اہتمام کیا ہماری اس عبادت کا، کیونکہ جو ہمیں بھیجنا تھا اللہ نے اور پھر اس کے بعد ہمارا مقصد ہم اس دنیا پورا کرنا تھا، پھر ہم نے واپس جا کے جواب دینا تھا. تو یہ پوری دنیا کی جو فارمیشن اللہ تعالیٰ نے بالکل ہمارے سٹائل پہ بنائی ہے کہ انہوں نے جا کے یہاں عبادت کرنی ہے. جیسے آسمان اللہ نے بنایا ہے، جنتیں بنائی ہیں، فرشتے اپنی اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، مست ہیں، ان کے لیے جگہیں بنائی ہیں. ہمارے لیے دنیا بنائی ہے اس عبادت کے لیے. نہیں سمجھے بات؟ اسی عبادت کے لیے اللہ نے اسی طرز پہ دنیا بنائی ہے. ساری وہ چیزیں اس میں رکھ دیں دنیا میں تاکہ ہم اس عبادت کو کریں. وہاں کوئی کائنات نہیں کرتی عبادت، اس میں صلاحیت نہیں عبادت کرنے کی. خاص چیز صلاحیت دے کے ہمیں یہ بھیجا ہے. بولے سبحان اللہ. کسی فرشتے میں نہیں ہے، جبریل میں نہیں ہے، میکائیل میں نہیں ہے، کسی میں نہیں ہے. خاص صلاحیت دے کر مجھ میں ہے، آپ میں، چھوٹے بچے میں، جو پیدا ہوتا ہے اس میں اللہ نے وہ صلاحیت ڈالی ہے کہ یہ عبادت سے کرنی ہے دنیا کے اندر. ہاؤ امپورٹنٹ ہے مجھے پتہ ہے. کاش جس طرح بھاگ آتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بھاگنا چاہیے. نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، بھاگ آتے ہیں نماز کے لیے. رمضان آتا ہے پوری کوشش کرتے ہیں. میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ہماری عبادت ہے وہ کرتے اس طرح کر رہے ہیں. عبادت کوئی نہیں کر، بہت کم. بادر نہیں کرتے اس کو. حالانکہ اس سے زیادہ بھاگنا چاہیے. کیا عبادت ہے وہ بتاؤں میں؟ پھر آپ کہیں یہ تو پتہ تھا مجھے. ہماری ہے وہ عبادت دوست جس ہم اس کو عبادت نہیں سمجھتے. وہ عبادت ہے. وہ کیا عبادت ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے. سمجھے بات؟ یہ ہے وہ عبادت. فرشتے کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کر سکتے. ایک چیونٹی میں طاقت نہیں ہے، ایک پرندے میں طاقت نہیں ہے، ایک پتھر میں یہ طاقت نہیں ہے، ایک درخت میں یہ طاقت نہیں ہے. جہاں جہاں اللہ نے جو ڈیوٹی لگا دی ہے، جو ان کو طریقہ بتا دی، اس طرح وہ قائم ہے اس پر. ہے ایسا نہیں ہے ساری کہنا کر سکتی وہ عبادت جو ہماری عبادت ہے. کوئی کائنات میں کر سکتا ہے نافرمانی؟ کبھی کہہ سکتے بھی شہد کی مکھی جی میں نے شہد نہیں بنانا. مرغی کہہ سکتی جی میں نے انڈا نہیں دینا. دودھ بھینس کہہ سکتی میں نے دودھ نہیں دینا. مچھلی کہہ سکتی جی میں نے ایسے نہیں ہونا. جو جس قسم پہ اللہ رکھا ہے کہ تو نے دودھ دینا ہے
شہد کی مکھیوں کا تمہیں شہد بنانا ہے، مرغیوں تمہیں انڈا دینا ہے. جس مقام پہ جو رکھتی ہے اپنی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے. ایک انسان ہی ہے جو کہتے میں نے نہیں کرنا. کیوں؟ یہی چیز ہے. یہ وہ عبادت ہے جو ہمارا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا. اس میں کہا نا تعالیٰ خلق جنن سے لعبدون، یہ وہ عبادت ہے. میں انسان اور جنوں کو ایک عبادت جو ہے اس عبادت کے ساتھ بھیجا گیا، اور کوئی نہیں کر سکتے. کون سا ہے؟ کہ میری نافرمانی نہ کرنا. اس نافرمانی کہا جاتا ہے گناہ نہ کرنا. سمجھا گیا بات؟ یہ عبادت ہماری. کسی کو بھاگتے دیکھا آپ نے کہ میں جھوٹ چھوڑ دوں؟ کسی کو آپ فکر کرتے دیکھا کہ مجھے غصہ نہ آئے؟ کسی کو فکر کرتے دیکھا کہ میں غیبت نہ کروں؟ کسی کو فکر کرتے دیکھا کہ میں حسد نہ کروں؟ دیکھا؟ تہجد پہ اٹھ جائیں گے، بڑے بڑے ہم عمرے کر لیں گے، حج کر لیں گے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ عبادت جس کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کی ہے کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اب سن، اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بالکل ایسی بنا کے بھیجا. افسوس کہ ٹائم بہت شارٹ ہے تو میں اس مضمون کو بہت کم کروں گا کہ بالکل ٹائم نہیں ہے بڑا انٹرسٹنگ ماشاء اللہ. فارمیشن دنیا کیسے رکھی اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کرنے کے لیے؟ کیا دنیا کو اس گناہ سے بھر دیا. اٹریکشنز یہی ہے نا. اگر نہ چاہتا وہ بھی اس فرشتوں کو جنت بناتا. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں گناہ ہوتے کیا ہیں. لڑکیوں کو کیسے دیکھا جاتا ہے، بےایمانی کیسی کی جاتی ہے، حسد کیسی کی جاتی ہے. یہ تو ہم سے پوچھو ٹرک کہ حرام کیسے کھائے جاتے ہیں، جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے، لاکھوں جھوٹ بول کے پھر سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، حرام کھا کے پھر کیسے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جھوٹ بول کے پھر کیسے عمرے کیے جاتے ہیں، حرام کمائیوں کے ساتھ کیسے حج کیے جاتے ہیں، داڑیاں کاٹتے بے پردہ ہو کے کیسے مدینہ منورہ میں جاری کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے. کسی کی جرت ہے؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیوں کہ اس عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. اتنے اٹریکشن دے دی اس دنیا کے اندر، چھٹی دی ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ یہی تمہاری چیز دیکھنی ہے کہ ایسی گندی جگہ پہ تجھے بھیجوں. اس کے ساتھ اور کیا کیا؟ نفس پیدا کیا، شیطان پیدا کیا، کیسے کیسے ہتھیار پیدا کر کے پھر مجھے اور آپ کو پیدا کیا. بولے سبحان اللہ. اور پھر کہا کہ تیری عبادت یہ ہے اس گندی جگہ پر رہ کر نفس اور شیطان موجود ہونے کے باوجود بھی ہر اٹریکشن کے ساتھ تو نے جب میرے پاس آنا ہے تو ایسے آ کہ تیرے اوپر ایک گناہ کی چھینٹا بھی نہ ہو. جس نے یہ عبادت کر لی اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا. یہ کرتے ہیں ہم عبادت. یہ ہے دھوکہ. شیطان کہتا ہے کہ میں دکھاتا ہوں ان کے اعمال کو زین کر دیتا ہوں، جس کی ضرورت نہیں وہ خوب دے دیتا ہوں ان کو، لگے ہوتے اس میں. اصلی عبادت جو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا وہ کوئی بھی نہیں کرتا. آج تو کسی کو فکر کرتے دیکھیں نہیں، یا جھوٹ کو چھوڑیں، حسد کو چھوڑیں، حرام کاری کو چھوڑیں، بد نگاہی کو چھوڑیں، اس پہ صبح شام محنت کر رہا ہو، پریشان ہو، مصیبت نہیں، کوئی نہیں ہے. جبھی تو چین میں پڑ جائے گی. حلم نزدیک کی اور لیا بہت گاہک ہے میری دنیا کے اندر. خلق جنن سے لیا تو میں تو اس لیے پیدا کیا کہ اس دنیا میں بھیجوں گا اور تو نے نافرمان نہیں ہونا میری. پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ یہی تو سب سے بڑی چیز ہے. پوری دنیا دیکھے گی تماشا کہ کیسی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے کہ سب کچھ گند پیدا کر کے کہ تو نے اس سے بچنا ہے. زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہمیں بس ایک ہی پتہ ہے، جو ایک روٹین کی جو ساری دنیا عبادت کر رہی ہے، سب کائنات کر رہی ہے، ہم بھی شامل اس میں. اللہ پوچھے گا نہیں اس عبادت کو. کوئی نماز کام نہیں آئے گی آپ کی، کوئی حج زکوٰۃ کام نہیں آئے گی. کیونکہ اللہ کہا میں نے جس مقصد کے لیے تجھے دنیا بنائی، کائنات بنائی، نفس بنایا، شیطان بنایا، اس لیے تجھے بھیجا. تو نے وہاں کیا کیا؟ وہ عبادت لا کے مجھے دکھا کتنا تو بچا اس سے. جو میں کتاب حکمت یزکی ہی والا میں نے بھیجے اپنے نبی کو اس لیے ہے. اسی عبادت کا نام میرے بھائیو، اسی عبادت کا نام تزکیہ ہے، جس کو ہم جانتے بھی نہیں. اللہ والوں کی خانقاہیں جو ہیں پچھلے زمانے بہت اب تو پتہ بھی نہیں چلا. یہ تو اللہ نے کمال کیا ہے، ایک شیخ کی برکت سے خانقاہ بنی ہوئی ہے ساری.
کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہاسپٹل تو ضرور ہوں گے، جہاں مرض ہوں گے ہاسپٹل ضرور پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر وہ مقصد ہمیں دیکھے، ہمیں کیا نماز پڑھو مسجد ہی نہ بنے تو نماز کیسے پڑھے آدمی؟ نہیں، جہاں مسلمان جائے گا مسجد ضرور بنے گی. جیسے جیسے مسلمان پھیلے گا مسجدیں بنتی چلی جائیں گی. ابھی ایک صبح ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ایک مسجد یہاں بن گئی ہے، ایک اور بن گئی ہے، کہتے ہیں ہاں بالکل ساتھ ادھر بنی ہے، چلیں دعا کریں. حالانکہ مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت ہے، سبحان ضرورت ہے. اللہ نے کہا ہے کوئی سوچ سکتا ہے یہاں بیٹھ کے ہم اتنی بڑی بڑی مسجدوں میں بیٹھ کے ایسی باتیں کریں گے؟ کیونکہ جب اللہ جو حکم دیتا ہے وہ تو ہوگا. تو جو اتنی بڑی عبادت ہے جس مقصد میں ہمیں پیدا کیے گیا کہ اس کے لیے اللہ خانقاہیں نہیں بنائیں گے، اللہ والا پیدا نہیں کرے گا، کہ تزکیہ کا انتظام نہیں ہوگا. لیکن ہم خود ہی ڈفر ہو جائیں گے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں اس چیز کی، ہمیں دوزخ چاہیے، یہ ہے ہی نہیں کچھ چیز، امپورٹنس اس کی کچھ نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو بھیجا اپنے نبی کو اس کے ساتھ ہے، ضرورت کی ان کے جا کے تزکیہ کرو تاکہ جس مقصد کے میں نے بھیجا اس مقصد کے ساتھ آئیں. تزکیہ کیا ہے؟ جھوٹ نہ رہے، غیبت نہ رہے، ظلم نہ رہے، بیمانی نہ رہے، نظر بازی نہ رہے، دھوکہ نہ رہے. 99 اس وقت میں آپ کو گنا سکتا ہوں ہمارے اندر ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا، نفاق ہے، شرک ہے، ریا ہے، دکھاوا ہے، بناوٹ ہے، بھرے پڑے ہیں. ایسے جائے گا جنت میں آدمی اس نمازوں کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں چند بات تھوڑی دیکھیے کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے بھائیو. آج اگر میری آپ بات سن رہے جس سے پہلے مجھے بھی اتنا پتہ نہیں تھا جو آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھئی کیا مقصد کیا ہے خانقاہ کا، یہ مقصد کیا تھا اللہ کے پاس جانے کا، وہاں کیوں جاتے تھے؟ وہاں بھی ہمارے مقصد خراب ہے. کوئی اللہ والا بننے جاتا ہے، کوئی کچھ بننے جاتا ہے، کوئی کشف دیکھنے جاتا ہے، کوئی کرامات دیکھنے جاتا ہے، کوئی فقیر بننا جاتا ہے، کوئی اللہ والا، کوئی کتب و غوث. نہیں، وہاں جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تو اپنے مقصد کو پا جائے، تیرے اندر کی گناہ سارے ختم ہو جائیں. اگر کوئی شیخ کامل یہ کام نہیں کرتا آپ کے ساتھ، یہاں تو بالکل جس طرح آدمی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا برے حال میں، اس طرح بھاگنا چاہیے اللہ کے پاس کہ بچائیں جی ہمیں. اللہ نے خود کہا ہے، خود قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم نے تقویٰ لینا ہے تو کہاں جاؤ؟ کون میں سادگی. گناہوں سے بچنا ہے، اگر ورڈ ٹرانسلیشن کہ اگر تم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں کہاں جاؤ؟ اللہ والے کے پاس جاؤ، کیونکہ ڈاکٹر تمہیں ختم کرے گا. ہم تو جاتے ہیں اور بہت مقصد لے کر، پھر ویسے ہی اللہ والے مل جاتے ہیں. جو مقصد ہاتھ میں لے کے جائے گا جس گمان کے ساتھ ویسے ملے گا. اگر میرا یہ گمان ہو کہ مجھے تو یہ مقصد پورا کرنا ہے، اس مقصد کو کرنے کے لیے اللہ نے یہ راستہ دکھایا ہے. اب یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا بنائی، نفس بنایا، شیطان بنایا، اس میں گند ڈال کے مجھے پیدا کر دیا پھر کیا بچ گیا ہو. اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے کہ اگر یہ تم کام کر لو گے تو بچ جاؤ گے. لیکن شیطان نفس میں وہ کام نہیں کرانے دیتا. میسج یہ ہے کہ اٹھیں اور یہ کام کریں، نماز بھی قبول نہیں ہوگی، حج بھی قبول نہیں ہوگا، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. اگر وہ کام ہم نے کر لیا اور تزکیہ ہو گیا تو یہ سارے اعمال ہمارے درجاتوں کو بلند فرما دیں گے. درجے نماز سے ملیں گے، درجے قرآن سے ملیں گے، درجے حج سے ملیں گے، درجے دعاؤں سے ملیں گے، رات کے جاگنے سے ملیں گے، درجے رمضان سے ملیں گے. لیکن اس صورت پر کہ جب ہم نے اپنے مقصد والی عبادت کر لی پوری، تب اللہ دے گا. وہ بولے سبحان اللہ. یہ سمجھے بات؟ یہ ہے گناہوں سے بچنا مین چیز ہے ہمارا. اللہ نے کہا میں پیدا تو اس لیے کی ہے، اگر میں تو نماز کے لیے پیدا کروں تو میرے فرشتے بات کر رہے ہیں، مجھے تیری عبادت کیا سجدہ کر سکتا ہے؟ جو جبریل کریں گے، جو صرف کریں گے، جو بڑے بڑے ملائک جو بیٹھے ہیں سجدے میں، نورانی شکل بنائے ان کو، تو کرے گا ان کو مقام میں ذکر، تو میرا نام لے گا؟ نہیں، ہمیں تو بنایا گندی جگہ میں پھینک دیا اور کیسے بچ کے پھر تو میرے پاس آ جا. سبحان اللہ. اسی کا نام جہاد فینا لدیہم سبلنا. قرآن کہتا ہے قرآن میں کہ میں نے تجھے ایک کوشش کے لیے، جہاد کے لیے بھیجا ہے. کس کے ساتھ؟ کہ تو نے دشمنوں سے جہاد کرنا ہے، نفس سے، شیطان سے. کس چیز کا جہاد؟ کہ وہ تجھے گناہ کی دعوت دیں گے اور تو نے گناہ نہیں کرنا ہے. بڑی زبان ہے. وہ کیسے؟ اس کے طریقے اللہ نے بتایا. جو سب سے بڑا طریقہ بتایا کہ جاؤ کسی اللہ والے کے ساتھ تعلق رکھ لو. وہ شیلٹر ہے،
جن لوگوں کے تعلق اللہ والوں کے ساتھ نہیں ہوتے تکبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، شیطان ہیں سارے. کیوں؟ کہ انہوں کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اپنی اصلاح کی، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں جھوٹ نکالنے کی ضرورت نہیں، ہم خود نکال لیں گے. خود تو کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا جھوٹ، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہ جائے، خانہ کعبہ کا جھکا بھی رہے تب بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا یہ اصول ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ تیرا جھوٹ نکال ہی نہیں سکتا. جھوٹ ویسے ہی نکلے گا جیسے میں نے کہا ہے اس دنیا میں رہنے کا، اس کے مطابق دنیا میں رہو گے اور اپنا علاج کرو گے تو 1 منٹ میں جھوٹ نکل جائے گا. نہیں سمجھے بات جناب؟ کسی رخ ہی بدل دیا شیطان نے ہماری عبادات کا، ہمارا مقصد ہی چینج کر دیا، ہمیں اپنے مقصد ہی بھول گئے. تو ہمارا مین مقصد یہ ہے زندگی کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے بچیں صبح و شام، اگر ہم جان چاہتے ہیں، ورنہ کام نہیں بنے گا. نبی ہم تشریف رکھتے تھے، صحابہ سے سوال کیا آپ نے، اب حدیث دے رہا ہوں آپ کو. کیا سوال کیا کہ صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے؟ بڑی مشہور حدیث. مفلس کون سے؟ دنیا کے حساب سے نہیں، آخرت کا مفلس کون ہے؟ دنیا کا سامنے ہم تو مفلس کسی کو سمجھتے ہیں جس کا پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، مکان نہ ہو، غریبی ہو، مفلس ہے. کہتے وہ تو ہے کیونکہ مال نہیں ہے. آخرت کا مفلس کون ہوگا؟ کہ جس کے پاس اعمال نہیں ہوگا، جس کے پاس دنیا مال نہیں ہوتا دنیا کا مفلس ہے. بولے سبحان اللہ. اور جس کے پاس وہ مال جس مقصد کے ہمیں بھیجا گیا وہ نہیں ہوگا تو وہ کہاں کا مفلس ہے؟ آخرت کا مفلس ہے. یہ ویسے پھر اللہ کے نبی سے ایکسپلین کیا کہ میں بتاتا ہوں مفلس کون ہوں. وہاں پر کون؟ کہ ایک شخص آئے گا، نمازیں ہوں گی، حج ہوگا، زکات، جو میں بتا رہا ہوں آپ، جو فرشتے عبادت کرتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. حالانکہ یہ عبادت کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ عبادت چاہیے جس سے ہماری یہ بات بھی قبول ہو جائے. یہ تو کائنات کی عبادت ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آئے گا بڑی عبادتوں کے ساتھ آئے گا میرے پاس، بہت سی عبادت اللہ کے پاس لے کے جائے گا. اللہ کہے گا ہاں یہ ساری عبادتیں کہ جی محنت کی ہے، سجدے کیے ہیں، میں نے عمرے کیے، میں نے فلاں کیے، میں جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، عمرے رمضان گزارے، فلاں کیے، قرآن پڑھے. کہتا ٹھیک کھڑا ہو جاؤ، بلاؤ بھائی. آ گئے جناب، وہاں دیکھے گا کہ لائن لگی، کیوں لگی ہوئی لمبی موت، اس میں ہماری بیوی بچے سب ہوں گے. یاد رکھیں لائنوں ہیں سب جانے پہچانے لوگ کہ ہاں آپ بتاؤ. چل آئے گئے کہ فلاں اس نے تو میرے ساتھ یہ کام کیا تھا، اس نے تو مجھے یہ دھوکہ دیا تھا، اس نے تو مجھے حسد رکھتا تھا. وہاں تو کھل جائیں گے ساری چیزیں، یہ سب اعمال نامے سامنے ہمارے سامنے ہوں گے. بول رہے ہوں گے، انگلیاں بول رہی ہیں، روحیں بول رہے ہوں گی، جگہیں آ جائیں گی جہاں ہم نے یہ کام کیے ہوں گے. یہاں تو چھپاتے ہیں حسد کو، وہاں سے باہر آئے گی. یہاں ریا چھپاتے ہیں، وہاں ریا باہر آئے گی. یہاں ہم شرک چھپاتے ہیں اور شرک باہر آئے گا. یہاں ہم نفاق چھپاتے ہیں نا کہ منہ میں کچھ باہر کچھ بیٹھے ہیں بات، وہاں تو باہر آ جائیں گی ساری چیزیں. ہاں بھائی، اللہ کہتے قلب سلیم میرے پاس وہ شخص ہے جس کا دل صاف و شفاف ہوگا. وہ ہوگا تزکیے سے، جس نے یہاں تزکیہ کیا ہوگا، محنت کی ہوں گی، خانقاہوں میں بیٹھے ہوں گے، رگڑے لگے ہوں گے، نفس کو کچلا ہوگا. یہ محنت، یہ تو عبادت عادت ہے. رمضان کے بعد کسی کو دل کرتا ہے کھانے کا؟ کھانے کی روٹین ہی چینج ہو جاتی ہے آدمی کی. میری ابھی تک روٹین صحیح نہیں ہوئی الحمدللہ. ایک روٹین بنتی ہے آدمی کی، عبادت تو عادت بنتی ہے. آپ صبح تہجد پہ ایک دن اٹھیں گے، عادت ڈالیں گے، الحمدللہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے. نماز پڑھنے آئیں گے، عادت ڈالیں گے، آپ کو عادت پڑ جائے گی نماز، فجر پڑھنے لگے، کوئی کمال نہیں. اصل چیز ہے کہ گناہ چھوٹتا ہے پھر آتا ہے، وہ جھوٹ ہے. ریا چھوٹتی ہے پھر آتی وہ ہے، حرام کاری چھوٹتی ہے پھر وہ آتی ہے. اس کو چھوڑ کے دکھائے کوئی آدمی، اور چھوٹ سکتے ہیں اس طریقے سے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے، گائیڈ کیا کہ اس پہ محنت کرو، ایسے اس کے جگہ رگڑے نکالو اپنے، ورنہ اپنی زندگیوں کو تم برباد کر رہے ہو اس چکر کے اندر تم نے شروع کیے ہیں کام. یہ عادات ہیں. بولے سبحان اللہ. صحیح عبادت کرو. تو انہوں نے کہا جی ہاں یہ اس نے فلاں چیز کیا تھا، اس نے فلاں مال کیا تھا، جھوٹ بولا، سب سامنے آ رہی چیزیں سے نقشے پہ. چپ دیکھ رہا ہے. کہتا اب بتا بھائی کیسے راضی ہوگا تو؟
وہ شیخ کہتے میں تو راضی نہیں ہوتا اس سے. کیوں کہ جب تو ایک ہی چیز ہے مجھے یہاں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ میں جہنم سے بچوں اور تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, میں جنت میں جاؤں. تو مجھے تو یہ چاہیے کہ اتنے حج مجھے دیں تو میں جان جاؤں چھوڑوں گا اس کو. اب اس کی نیکی جاری اس آدمی کی طرف. یہ ہے حدیث یا نہیں ہے؟ انکار کر سکتا ہے اس کا؟ تو کون سی عبادت ہمیں کرنی ہے؟ اب سمجھ آ رہا ہے بات؟ وہ جا رہے ہیں نمازیں ساری, وہ سجدے جا رہے ہیں, عمرے جا رہے ہیں, وہ حج جا رہے ہیں ہواؤں کی طرح. کوئی یہ لے جا رہا ہے, ماں بچے بیوی ہمارے لیں گے, اس نے حق مارا ہمارا, اس نے جھوٹ بولا ہمارے ساتھ, اس نے ہمیں حرام کھلایا. باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے, بیٹا کہے گا باپ کو. عدالت لگی اللہ تعالیٰ کی, کوئی وکیل نہیں وہاں, کوئی بچانے والا نہیں. اب کیا جاری نہیں کیے, ادھر لے گیا ادھر لے گیا, دشمن لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, نیکیاں آپ کی پیور, کام ہی ختم ہو رہا ہے ادھر. تو میں تو جنت کی تیاری کر کے آیا تھا, میں تو اس میں تو اتنی نمازیں پڑھ لو, اتنے قرآن پڑھ لو, جنت مل جائے گی. کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ جنت ملنی نہیں تھی. ملنی جنت کس پہ تھی؟ عطا اللہ پہ قلب سلیم. سبحان اللہ, بوجھ لے گیا نا, ہلکا ہو کے میرے پاس آ. نہیں سمجھ بات؟ اب کہاں تو کی نیکیاں ہوں گی, وہ سارے لوٹ مار کے لے جا رہے ہیں, جنتوں میں جا رہے ہیں ہنستے ہوئے کہ تھینک یو بھائی, بہت اچھا کیا تم نے کام, ہمارا تو کام بن گیا. اب کیا ہوگا کہ ابھی لائن لگی ہوئی ہے, اس کا جو معاملہ تھا ختم ہو گیا نیکیوں کا. کہاں تک تھی؟ اب کیا کریں کہ ہاں اب دوسرا حصہ ہوگا. کیا کہ جو گناہ ہیں ان کے وہ اس کے سر ڈالنا شروع کر دیں گے. اب کیا ہے کہ نیکی میں گئی, ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ اتنے گناہ ہو جائیں گے کہ جہنم کا نچلا درجہ اس کا بن جائے گا. صحیح حدیث. کیوں کہ اس نے اصل تو محنت کی نہیں, وہ تو یہ سمجھتا بھائی یہ بس میں تو یہ بہت بڑی عبادت کر رہا ہوں. خلق الجنہ سے لیا عبدون, ٹاپک بہت خوبصورت ہے لیکن اب ہم نے ذکر کرنا ہے, تھوڑا ٹائم ہے. میسیج یہ مل گیا ہے ہمیں کہ اصل عبادت جو ہمیں کامیاب کرے گی کیا کرنسی کرے گی؟ گناہوں سے بچنا, جس کے ہم تزکیہ شیٹ کہتے ہیں. آج وہ کامیاب ہوں گے جس تزکیہ شیٹ پہ محنت کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, تہجد پڑھ رہے ہوں گے آپ, قرآن پہ آپ لائن صحیح لگ رہی ہوگی, نماز بھی ہو رہی ہے, جب جہاں پہنچتے ہیں انسان سن سائڈ پہ, وہاں انسان فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی یہ ہوتا ہے کامل شیخ. میں اپنے شیخ سے بات کر رہا ہوں. کس سے اس انسان کی اصلاح کرتے ہیں انسان کی. اور یہ بھی اللہ بڑے کریم ہے, کہتے اتنی گندی جگہ میں سب کچھ, کم از کم تو محنت کرتا رہا, اس کو لائن سے نکال لیں گے. تو ادھر کیا بات ہے, پریشان کیوں ہے؟ کہ جی میں نے تو محنت بہت کی تھی, دنیا بڑی خطرناک چیز تھی, کوششوں میں لگا تھا, گناہ نکلا نہیں. کہتا کوئی بات, کوشش کر رہا تھا, سائے مشکورہ, جا جنت میں چلا جائے. تو کوشش تو کرو, کسی اللہ کے پاس جا کے بیٹھو تو صحیح, بے شک نہ نکلے گناہ, لیکن کل کہہ سکیں کہ جی ہم نے کوشش تو کی تھی. ہم جاتے تھے کہ جھوٹ نکل جائے, ہم جاتے تھے کہ جناب فلاں, ہم جاتے ہماری نہیں نماز صحیح ہو جائے, ہم جاتے ہمارا روزہ صحیح. ارے بھائی وہ تو خود ہو جائے گا, جیسے ہی آپ کا دل بنے گا آپ نمازوں کی طرف بھاگنا شروع ہو جائیں گے. اس چیز کو صحیح کرو جو یہ رکاوٹ ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہے کہ گناہ انسان کی, تہجد کیوں نہیں پڑھتا انسان؟ کہ جب دن میں انسان گناہ کرتا ہے تو تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکتا. جب انسان دن میں گناہ کرتا ہے تو کوئی نیک کام کر نہیں سکتا. تو جس وقت آپ اپنے دل کو صاف و شفاف کریں گے سے اللہ آپ کے پاس جا کر, تو خود بخود آپ کی اٹریکشن باتوں پہ چلنا شروع ہو جائے گی. ہم کہ 900 محنت کر رہے ہیں, اس پہ محنت کر رہے ہیں, اس پہ کوئی محنت کی ضرورت نہیں, محنت اپنے دل پہ کرو. اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا, ارشاد بتایا کہ تیرے دل کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, وہ صحیح ہو گیا تو تیرا سب کچھ صحیح ہو گیا. تیری نماز بھی صحیح ہو گئی, تیرا روزہ بھی صحیح ہو گیا, تیرا حج بھی صحیح ہو گیا. خود بخود تو پڑھنے لگے, اس پہ تو محنت کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تو ایک ہماری نیچر میں عبادت ڈالی اللہ پاک نے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بندگی ہماری مقصد ہے, بندگی اس بندگی کے لیے اللہ نے اس اظہار بندگی کے لیے عبادت دی ہے, یہ نماز روزہ حج. تو جیسے ہی ہم بندگی میں جاتے ہیں یہ خود بخود ہونے شروع ہو جاتی ہیں. اس پہ کیا محنت کرنی, نماز پہ کیا محنت کرنی. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کریں, لیکن میرے بیان کو بار بار سنیں تو مان جائیں گے میری بات. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ شیطان نے رخ پھیر دیا ہمارا. دل کو صحیح کرنے میں محنت کریں. اللہ کی نبی حدیث سنیں کہ تیرا دل راضی ہو گیا, صحیح ہو گیا, تو ہر چیز تیری صحیح ہونا شروع ہو جائے گی, اور تیرے بوجھ ختم ہو جائیں گے.
ہلکا ہو جائے گا. تو سب سے زیادہ بوجھ جو انسان کے بڑھنا ہوتا ہے، کسی کو ڈپریشن ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ لگا ہوا ہے، وہ سارے کیا یہ گناہوں کے بوجھ انسان کے پہ آ جاتے ہیں. زندگی بھر ایک گناہ ہم سے نہیں چھوٹتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے، حج کرتے کرتے پاگل ہو جاتے ہیں، عرفات میں بیٹھ کے پاگل ہو جاتے ہیں، دعائیں مانگو کے پاگل، لیکن ایک گناہ نہیں چھوٹتا کہ آپ غیبت چھوڑ کے دکھا دیں مجھے. اسی طرح سے شیٹ نہیں کرتے. لیکن یہاں بڑی خوشخبری ہے کہ تم کوشش جاری کرو، تمہاری کوشش کو میں دیکھوں گا، اور تو کامیاب ہوا نہیں ہو اس کا مقصد نہیں. اللہ پسند کرتا ہے کہ میری بات کہنے پہ وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کوشش کر، راستے میں کھولتا چلا جاؤں گا. تو کس چیز پہ کوشش کرنی ہے ہم نے؟ اس پہ کرنی ہے. میری بات سمجھ گئے؟ کوشش کریں گے، ہاتھ کھڑا کریں جو میری بات مانتے. شاباش، 100% میری بات پہنچ گئی الحمدللہ. ہاتھ سے سوچیں کہ ہمارے گناہ نکل جائے. ہمیں غصہ کیوں ہوتا ہے؟ غصہ اتنی بری چیز ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. غصے کو آپ پڑھنا شروع ہو جائیں، سارا کام دنیا کے خراب جو ہوتے ہیں غصے سے ہوتے ہیں انسان کے. کیوں؟ کہ شیطان ہے. غصہ کون ہے؟ شیطان ہے. وہ شیطان ہمارے اندر ہے، اللہ نے چھوڑا ہے اس کو ہمارے لیے. ادھر دنیا بنائی ایسی ہے، گندی دنیا. کہاں تک دنیا سے بھاگیں گے آپ؟ ہر جگہ آپ کی آنکھ گندی ہو جائیں گی. مجھے مکہ اور مدینے سے لوگ لکھتے ہیں خط میں کہ جی ہماری آنکھوں میں زنا ہو رہا ہے، ہماری آنکھیں خراب ہو رہی ہیں. بتائیں، کیونکہ ہر جگہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے. کوئی جگہ بھی ہو آپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ بچنا ہوتا ہے، کتنی اللہ بچائے. سبحان اللہ. جاؤ کسی اللہ والے کے ساتھ. شروع میں جب گیا، پہلا عمرہ تھا میرا، جوان تھا، 60-68 سال تھی. تو ایک میں کزن تھے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. چچا بھی تھے، دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، بہت محبت تھی ہماری. تو میں وہاں گیا تو سلام دعا، میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں آج ذکر کی مجلس سے وہاں جا رہا ہوں. میں ذکر کی مجلس، یہاں ذکر کس کے پاس؟ جی اللہ والے ہیں بہت اچھے. وہ صوفی صاحب تھے نا، حضرت مولانا اقبال مدینہ منورہ میں، صوفی خاص صاحب جو حضرت شیخ سکے کے خلیفہ میں سے تھے، ان سے ان کا تعلق تھا. تو میں اس وقت سوچ رہا ہوں، میں کہا یہ مکہ مدینے میں جا کے اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، یہاں کیوں نہیں عبادت کرتا مکہ مدینے میں؟ یہاں کیا ضرورت ہے اللہ والے کی پاس جا کے بیٹھنے کی؟ اب یہ میری تھنکنگ تھی ادھر. اب وہ اس مقام سے نکل چکا تھا، اسے پتہ تھا کہ تزکیہ کرنے کی تو اللہ والا چاہیے، بے شک خانہ کعبہ ہو مدینہ ہو، وہاں بھی ہمیں اللہ والے کی ضرورت ہے. تو یہاں نہیں ہوگی. تو میں آج مجھے اس کی بات سمجھ آتی ہے، اس کی موت دیکھ کے، کیا موت تھی اس کی الحمدللہ، کہ رشک کرنے کا مقام تھا. تو میں کہا یار تم یہاں مدینے میں بھی تم یہاں پیروں کو تلاش کر پھر رہے ہو، یہاں کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو بھائی تزکیے کے لیے ہر جگہ ضرورت پڑتی ہے انسان کو. نہیں سمجھے بات؟ ہاں کہیں بھی ہو، جیسے میں آپ کو مثال بتایا کہ وہاں کے جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں بیچارے اپنی شیٹوں میں لکھتے ہیں ہماری آنکھ سے گناہ نہیں جا رہا، جھوٹی ماری نہیں جا رہی ہے. اگر طواف کرتے ہوں اس لیے کرتے ہیں، کیوں کہ قانون قدرت ہے کہ ہر جگہ یہ دنیا گندی ہے. بچنے کا جو طریقہ اللہ بتایا بچیں گے ہم اسی طریقے سے، بنا آپ بچ نہیں سکتے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنا وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور جو جوانی میں آ گئے سبحان اللہ، وہ تو شیوائے پیغمبر ہی اللہ تعالیٰ. بیسٹ عمر اپنے آپ کو گناہ بچانے سے کب ہے؟ جیسے انسان 20-25 سال کا ہو، جیسے میں 25-26 سال کا تھا، میں نے اپنے آپ کو ڈال دیا اللہ والے کی طرف. بیسٹ عمر ہوتی ہے وہ، انجوائے کرنی ہے لائف اپنے جوانی سے پکڑنے کسی اللہ والے کو، اپنی اولادوں کو ڈالیں اللہ والے کے پاس. اللہ والا ہو یاد رکھیں. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں کہ ہر چیز نمبر 2 آج بہت ہو گئے ہیں، شیطان نے اپنے مقابلے کے لوگ رکھ لیے ہیں. یہ یاد رکھنا، اللہ والے اچھا ہوگا، ایک شیطان کے بنائے ہوئے بہت سارے اللہ والے ہوں گے. اب سلیکشن آپ کا ہوگا کہ کس طرف آپ جا رہے ہیں. ذوق آپ کا ہوگا، یا تو قرآن کے مطابق آپ کسی اللہ والے کو چاہتے ہیں تو وہاں صرف ایک ہی چیز آپ مانگیں گے، ایک ہی چیز کی اس کی تابعداری کریں گے، فنا ہو جائیں گے اس کی ذات میں، ایک چیز، اور دنیا کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ کیا؟ اللہ ملا دے مجھے بس، اللہ مل جائے گا. اللہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس. یاد رکھیے، بڑا عجیب فکر ہے جو بزرگ کہتے ہیں.
نہیں سمجھے بات؟ تو الحمدللہ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عبادت سمجھ گئے نا کون سی عبادت ہے. جس نے اس پہ محنت کی، کامیابی اختیار کی، اپنے گناہوں کو چھوڑا، تزکیہ شیٹ کریں، لگ جائیں اس پر اور بس تب چھوڑ دیں اللہ پہ توکل کر کے، اس میں ناغہ نہ کریں، اس میں سنسیئر لیں اس کو، اور ایک صحیح مقصد کے تحت کہ واقعی ہم مقصد سمجھ گئے کہ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے گناہوں سے بچانے، اس دنیا میں ہمیں بھیجا اس لیے گیا ہے. یہاں اوپر سے لے کے ٹاپ تک عبادت کے لیے نہیں بھیجے گا، سب کر رہے ہیں عبادت، دنیا پوری عبادت کر رہی ہے. ہماری عبادت کے اللہ کو ضرورت نہیں، ہم سے وہ عبادت چاہتا ہے جو دو ہی بھی دنیا کے لوگ عبادت نہیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جو ہم عبادت کر رہے ہیں کہیں بھی کائنات میں عبادت نہیں ہو رہی ہے. نہیں سمجھے بات میں یار؟ یعنی گناہوں سے بچنے والی عبادت جو ہمیں دی گئی ہے کائنات میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہے یہ عبادت. فرشتوں کی ضرورت ہے عبادت کریں گناہوں سے بچنے کی؟ تو بچے ہیں، ہر تابعدار ہیں، پوری تابعدار. ہمارے لیے امتحان رکھ کے اللہ پاک نے، سبحان اللہ، صلاحیت دیکھ کے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اونچے درجے بندے کے ہوتے ہیں نا، فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا اس درجے تک. کیوں رکھا ہے؟ کہ ہماری محنت عجیب ہے، ہمارا تعلق عجیب ہے. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کچھ کی توفیق دے، آج سے رخ بدل لیں اپنے، کس طرف بھاگیں. صبح شام تک فکر ہو کہ کیا یہ گناہ چھکنے، ورنہ تو پھر وہی حساب ہوگا، لائن لگی ہوگی اور ساری نیکیاں جائیں گی، پھر بدی آئیں گی اور پھر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا کہ جا بھی چلا جا. اللہ پاک معاف فرمائے ہمیں. درود شریف پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طہ یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی محمد النبی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین نبیین صدیقین شہداء وصالحین وحسن اولئک رفیقا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.